فسبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ. سلسلہ احادیث کے دروس کا جو چل رہا ہے، چونکہ ما قبل میں ہم نے فضائل دعا، اجابت دعا اور کن اوقات کے اندر دعا قبول نہیں ہوتی یا کس جگہ پر نہیں ہوتی اس کا ذکر کیا. اب دعا کا جو منشا اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے اپنے مسائل منواتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک اہم روایت بیان کی گئی ہے جس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اس دن سایہ کہ جس دن سایہ کہیں نہ ہوگا سوائے عرش کے، ان 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. سب سے پہلے فرمایا امام عادل، کہ عدل کرنے والا بادشاہ. شارحین حدیث نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل گفتگو کی ہے کہ وہ بادشاہ جو اپنی رعایا پر عدل کرتا ہو، اپنی رعایا کے حقوق ادا کرتا ہو، اپنی رعایا کے حقوق کے بجا لانے کے لیے انتھک کوششیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت فکر مند رہتا ہو کہ میرے ماتحت زندگی گزارنے والے میری مملکت میں اور میری بادشاہت میں اور وہ لوگ جو میرے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں کسی قسم کی دقت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، پشیمانی نہ آئے، ان کے تئیں فکر مند رہتا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا تو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. حالت اس دن کیا ہوگی کہ فرمایا کہ جو سورج ہے وہ بالکل سر کے اوپر ہوگا. ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے گرمی کے اندر ڈوبا ہوگا. کوئی تو مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آدھا ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے پورا ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی سر کے بل چل رہا ہوگا، اور انسان بالکل ننگے ہوں گے. اسی سلسلے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن ایک دوسرے کو ننگا دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس دن کسی کو بھی کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک شان بے نیازی میں مبتلا ہوگا. ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. یعنی یہ عالم ہوگا اس دن کی تپش کا، اس دن کی گرمی کا. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دن جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے وہ کون کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے فرمایا عادل بادشاہ. اس سلسلے میں بعض شارحین حدیث نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے ہر وہ ذمہ دار مراد ہے جس کو ذمہ دار دنیا کے اندر بنایا گیا ہے.
اگر کوئی کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، کسی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، چونکہ دنیا کا نظام احسن انداز سے تو چلنا ہے، جس طریقے سے کائنات عالم کا نظام اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو چلا رہے ہیں، اس کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیاوی نظام کا بھی ایک نقشہ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا کے بعض حصوں میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، ایک ذمہ دار ہوتا ہے جو تمام رعایا کو کنٹرول کر کے چلتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کے اندر مختلف نظام وجود میں آئے، چونکہ اسلام نے جس نظام کا تصور دیا ہے وہ نظام اصل حاکمیت تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور اللہ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اگر کوئی رعایا پر، انسانوں پر حکومت کرنا چاہے اور انسانوں کو جینے کا ایک سلیقہ بتائے، ان کی رہبری کرے، رہنمائی کرے، تو اسے بادشاہ کہا جاتا ہے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اسے ذمہ دار کہا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹے درجے کا ہو، متوسط درجے کا ہو، اعلیٰ درجے کا ہو، عرفہ درجے کا ہو، کوئی بھی درجہ اس کو ہو تو یہ حدیث اس کو شامل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امام عادل، اس کے متعلق یہ حکم عام ہے، کسی خاص بادشاہ اور خاص تعداد کے اوپر حکمرانی اور خاص علاقے پر حکمرانی کرنے والا اس سے مراد نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں عبادت کی ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی مقبول ہے۔ آج اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے ارد گرد دیکھیں کہ آج نوجوانوں کا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو کسی کام کا نہیں رہتا، پھر تو گھر والے بھی اس سے چڑھتے ہیں، اس کے بچے، اس کے پوتے اور گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سوچتے ہیں کہ یہ مسجد ہی میں چلا جائے اور وہیں دن رات بیٹھا رہے، اس کو کھانا بھی وہیں دیں گے، کپڑا بھی وہیں دیں گے، سب اس کی خدمت وہاں کریں گے، لیکن گھر میں نہ آئے۔ تو اصل عبادت جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ ویلے دیاں نمازاں اور کویلے دیاں ٹکراں، مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل عبادت وہ جوانی کی عبادت ہے، کہ جوانی کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرے۔ انسان سے اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما افنا، کہ آپ نے یہ جوانی کہاں خرچ کی، اس جوانی کو کس کام کے اندر لگایا۔ اگر زندگی کے اندر اللہ کی معرفت حاصل کی ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا، چاہے نمازوں کے ذریعے کیا ہو، روزے کے ذریعے کیا ہو، حج کے ذریعے کیا ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے کیا ہو، ذکر و اذکار کے ذریعے کیا ہو، تسبیحات کے ذریعے کیا ہو، دعاؤں کے ذریعے کیا ہو، کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے وہ اللہ کا مقرب بن گیا ہو تو اس کی جوانی کام کی جوانی ہے۔ ورنہ آج کے زمانے کے اندر مسلمان نوجوانوں کو ورغلانے کا اور مسلمان نوجوانوں کے تئیں جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان نوجوان بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو رہا ہے، اور مسلمان نوجوان اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر چکا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمان نوجوان خود بھی اس تباہی سے بچیں، اپنے دوسرے بھائیوں کو بچائیں، اپنے نوجوان بھائیوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنی سوسائٹی کو بچائیں۔ کیوں کہ نوجوان کسی بھی قوم، کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ اور رول ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان تباہ ہو گئے، نوجوان برباد ہو گئے، تو ان نوجوانوں کی جو نسلیں چلیں گی، ان سے آگے جو ایک معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک جو سوسائٹی بنے گی، وہ سوسائٹی کیسی ہوگی، وہ معاشرہ کیسا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالی امام عادل کو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس نوجوان کو بھی عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس نے نوجوانی کے اندر عبادت اور جوانی کے اندر عبادت کی ہو۔ آگے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہو۔ آج ہمارا کیا المیہ ہے، ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں،
اور بالکل اس انداز سے آئیں گے کہ جیسے کہ ہم کسی مجبوری کے تحت آئیں جو ہم مساجد سے متعلق ہیں. اس لیے فرمایا کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد کے اندر ایسے ہے کہ جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. کہ مومن مسجد میں ایسے ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر، کہ مومن کو مسجد کے بغیر چین نہیں آنا چاہیے، مومن کا دل مسجد کے اندر لگنا چاہیے. تو ایسے 3 خوش نصیب کا ذکر ہوا، امام عادل کا، نوجوان اور یعنی جوان کا، جوانی کے اندر عبادت کرنا اور مسجد کے سے اپنے آپ کو مربوط کرنا اور مسجد کے اندر دل کا لگنا. اور آگے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. کہ 2 آدمی محبت کریں تو اللہ کے لیے، اسی پر جمع ہوں اسی پر جدا ہوں. اس لیے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو. آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی عام ہے کہ بھئی برائی سے تو نفرت کی جائے لیکن آدمی سے نفرت نہ کی جائے. یہ قاعدہ بالکل غلط ہے. اصول یہ ہے کہ برائی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ برائی کرنے والا اصل مجرم ہے. اگر قرآن و سنت، دین کا، شریعت کا علم ہو تو اس بات کا پتہ چلتا ہے. جب اسلامی نظام قائم ہوتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے نہیں؟ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تو کہا جائے تو یہ بھی ایک قاعدہ اصول بنایا جا سکتا ہے نا کہ نہیں چوری سے نفرت کی جائے، چور سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ نہیں اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چوری اس سے سرزد ہوئی ہے. تو اس پر ایک بڑا علمی نقطہ ہے، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کو بیان کیا جاتا کہ اعمال کس چیز کا نام ہے، اعمال کس کو کہا جاتے ہیں، اور اعمال کرنے والا یعنی کاسب کو، خالق اعمال کون ہے، وہ ایک علمی بحث ہے. بہرحال وہ یہاں مقصود نہیں ہے، مقصود صرف مختصر حدیث کا ترجمہ اور تشریح ہے. تو محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو. محبت اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اس سے خوب محبت کی جائے. اور اگر کوئی اللہ اور رسول کا باغی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہے، اس سے نفرت کرنا اصل میں اس برائی سے نفرت کرنا ہے. آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَتْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. کہ ایک آدمی وہ کہ جس کو حسن و جمال والی خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے برائی کے لیے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جگہ ملے گی. آگے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. کہ ایک وہ آدمی کہ جس نے ایسے صدقہ کیا دائیں سے کرے بائیں اس کو ہاتھ کو نہ پتہ چلے، بائیں سے کیا دائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلا، فرمایا اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں صدقہ و خیرات کرنے کا رواج نہ ہو، لوگ بے حسی کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو ایسے حالات میں ذمہ داری ہے کہ صدقہ دکھا کر دیا جائے، اس میں زیادہ اجر ہے. اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. کہ وہ آدمی کہ وہ جب بھی اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں، اللہ کی محبت سے تر ہو جائیں. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر سے اپنی زبان کو رطب اللسان کیا جائے، اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان 7 خوش نصیب کے اندر شامل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.